إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ اے ایمان والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، ان میں ایک احسان ایسا ہے جس کو اللہ نے جتلایا ہے، اور وہ احسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر ہمارے درمیان بھیجا جانا۔ آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہر مسلمان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ پڑھتا ہے، نہ ہی آپ کے بارے میں مکمل طریقے سے معلومات کو رکھتا ہے، اور نہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو وہ آدمی بنیادی طور پر اس آیت کے خلاف مصداق ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے بہت سارے پہلوؤں کو ہمارے سامنے رکھا۔ ان میں سے ایک اہم پہلو آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعامل تھا۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہترین ہے۔ اگر اچھا اخلاق والا ہے، اچھا لباس پہننے والا ہے، اچھا خرچ کرنے والا ہے، اچھا نام والا ہے، تو یہ ساری چیزیں پہلے اس کے گھر کے اندر ہونی چاہیے، پھر جا کر وہ معاشرے میں اس چیز کو ثابت کرے۔ اگر کوئی آدمی گھر میں برا باہر اچھا ہے تو اسی کو اسلام معاشرتی منافق کہتا ہے، یعنی وہ آدمی دو چہرے والا ہے، گھر والوں کے ساتھ ایک چہرہ اور گھر کے باہر کے ایک چہرہ۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وعاشرہن بالمعروف، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں۔ خود حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ تعامل کے حوالے سے کہا استوصوا بالنساء خیرا، کہ میں عورتوں کے مسئلے میں تمہیں اچھی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ برداشت کو لازم پکڑنا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے، کہ کون سا حق ہے جو میری بیوی کا مجھ پر ہے جسے مجھے ادا کرنا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پیو تو اسے پلاؤ، جب تم کپڑا پہنو تو اسے پہناؤ۔ پھر آپ نے کہا کہ اس کے چہرے پر تم اسے مت مارنا، اسے اپنے بستر سے الگ نہ کرنا، اسے ڈانٹنا اور ڈپٹا نہ کرنا۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من قل خیرہ علی اہلہ فلا ترجا خیرہ، کہ جس آدمی کے اندر اپنے گھر والوں کے مسئلے میں بھلائی نہیں ہے تو اس آدمی سے کوئی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ محترم حاضرین، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویوں سے نوازا تھا، بلکہ بیک وقت آپ کی زوجیت میں، آپ کی زندگی میں 9 بیویاں رہا کرتی۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح کا تعامل کرتے۔ بنیادی طور پر خرچ کرنے کی بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پرست نہیں بنایا تھا، اللہ نے آپ کو دنیا سے نہیں نوازا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کبھی آپ نے اپنی بیویوں کے حق میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو آپ کے بیویوں کے گھروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کے پاس عقل نہیں۔ قرآن میں اللہ نے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو گھر عطا کیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ پہنچے آپ نے شادیاں کی، آخری شادی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کی، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ آپ کی بیویوں میں آخری بیوی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 9 بیویاں تھیں، آپ نے ہر بیوی کو الگ الگ گھر مہیا کر کے رکھا تھا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ پہنچتے ہیں آپ کے ہاتھ میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ آپ کسی کا قرض ادا کر سکیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، جب ایک کسی آدمی کا جنازہ لایا جاتا، جب کسی آدمی کا جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کیا اس پر قرض موجود ہے؟ جب صحابہ کہتے کہ اس پر قرض موجود ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے ہٹ جایا کرتے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، یہاں تک کہ کوئی صحابی ذمہ داری لیتے کہ ہاں میں اس کا قرض ادا کروں گا، تب آگے جا کر اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھایا کرتے۔ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا تو آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب اس کے بعد سے کسی مسلمان کا جنازہ اس مسجد میں لایا جائے اور اس پر قرض ہو تو اس کے قرض کا ذمہ دار میں ہوں، آپ ادا کیا کرتے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے 2 پہلو، ایک پہلو جس میں آپ کے ہاتھ میں کوئی مال نہیں تھا، دوسرا پہلو جب آپ کے پاس بے تحاشا مال تھا، دونوں جگہ اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے اپنی بیوی میں سے ہر بیوی کو گھر عطا کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سالانہ کا سالانہ اپنی بیویوں کو خرچ دیا کرتی۔ اسی لیے ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیثوں کو پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کے اقوال کو پڑھا تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی 80 وسق تمر یعنی کھجور ہر بیوی کو سالانہ دیا کرتے، 20 وسق شعیر یعنی گیہوں آپ دیا کرتے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے لیے لونڈیاں عطا کرتے اور ان کی خدمت کے لیے اللہ کے نبی غلام دیا کرتے۔ یہ تو بات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی عورتوں پر خرچ کرنے کی۔ بات کریں انسانی تعامل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ انسانی تعامل کرتے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے
کہ صبح کا وقت ہوتا، شام کا وقت ہوتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر بیوی کے گھر میں دن میں 2 مرتبہ جایا کرتے۔ صبح جاتے، سلام کرتے، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے، اور جب عصر کے بعد کا وقت ہوتا آپ گھر میں داخل ہوتے، اور داخل ہونے کے بعد ان سے ان کے گھر کے ضروریات کو پوچھا کرتے اور اس کو مکمل کیا کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انسانی تعامل کی بنیاد پر تمام عورتوں کے درمیان انصاف کیا کرتے، سوائے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کی۔ یہ بوڑھی تھی، اتنی بوڑھی تھی کہ انہوں نے اپنی باری کو حضرت عائشہ کے لیے وقف کیا تھا، لہذا اللہ کے نبی نے نہ ان کو گھر دیا، نہ ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خرچ دیتے تھے، نہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی انسانی تعامل میں اپنی بیویوں سے آگے بڑھ کر محبت کا اظہار کیا کرتے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کی مجلس موجود ہے، ایک صحابی نے پوچھ لیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے پیارا انسان کون ہے؟ تو آپ نے سب کے سامنے کہا عائشہ، کہ عائشہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہیں، وہ میری محبوب ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ان کے والد محترم حضرت ابو بکر کا آپ نے نام لیا۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی تعامل اپنی بیویوں کے ساتھ کہا۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں کے لیے ایک بہترین مددگار تھی، آپ ان کی مدد کرتے، خیر کے کام میں مدد کرتے، گھر کے کاموں میں مدد کرتے، جہاں انہیں ضرورت محسوس ہوتی وہاں ان کی مدد کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر رات کا وقت ہوتا، آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی ایسا نہیں پایا گیا کہ آپ نے اپنی عورتوں کو نہ جگایا ہو، آپ اپنی ساری عورتوں کو قیام اللیل کے لیے جگایا کرتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فجر سے پہلے گھر میں داخل ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اللہ کے نبی خوبصورت انسان تھے، شکل سے، جسم سے، لباس سے اور اپنے ہاؤ بھاؤ سے، اور اس خوبصورتی کو سب سے پہلے اللہ کے نبی اپنے گھر میں اپنایا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں خود کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی بہترین لباس پہنا کرتے، آپ اپنے بالوں کو بنایا کرتے، ہمیشہ آپ خوشبو کا استعمال کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے، جس بیوی کے پاس بھی جاتے، ہمیشہ آپ کے منہ میں مسواک ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں کو اجازت دیتے کہ جو کام جائز ہے، مباح ہے، آپ اس میں سختی نہیں کیا کرتے۔ کیا ہم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود ہیں، انہوں نے چند حبشی نوجوانوں کی لڑائی کو مسجد میں ہوتے ہوئے اس کی آواز کو سنا، تو حضرت عائشہ نے درخواست کی کہ وہ اس کھیل کو دیکھنا چاہتی ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دروازہ کھولتے ہیں، کیونکہ آپ کا دروازہ مسجد سے جڑا تھا، آپ دروازہ کھولتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ آپ حضرت عائشہ کو اجازت دیتے ہیں کہ اس کھیل کو آپ دیکھیں، لہذا یہ مباح عمل تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کرنے دیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اپنی عورتوں کے ساتھ اس طرح پیار بھرا برتاؤ کرتے کہ گویا آپ ان کے ساتھ کیا ہے ہنسی مذاق کرتے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی ریس لگایا کرتے، سفر میں ساتھ لے جاتے، یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر بتایا گیا، بلکہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تو ایسا تھا کہ گھر میں پہنچنے کے بعد آپ کی شخصیت بدل جایا کرتی تھی۔ محترم حاضرین، یہ سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے۔ محترم حاضرین، اس موضوع کو چننے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم دور حاضر کے اندر دیکھتے ہیں کہ شادی یہ انسان کی بنیادی فطرت ہے اور انسان اسے کرتا ہے، اسلام اس کا حکم بھی دیتا ہے، لیکن جب اپنی عورتوں کے ساتھ تعامل کی بات آ جاتی ہے تو یہاں پر اکثر مردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم جدا پاتے۔ وہ گھر کے اندر ہٹلر اور گھر کے باہر کیا ہے لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والا، زیادہ وقت گھر کے باہر اور گھر میں کم گزارنے والا اپنی آپ کو سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی جب فتنوں کا دور آ جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا الزم بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑنا۔ جب فتنہ عام ہو جائے کہ فتنہ تمہارے دروازے پر ہو، مسجد کے دروازے پر ہو، بازار میں ہو، تمہارے کاروبار میں ہو، تو خالی وقت میں اپنے گھر کو لازم پکڑنا، یہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ محترم حاضرین، شوہر بیوی کی شکایتیں، لڑائی جھگڑے، طلاق، خلا کے مسائل، یہ آج ہر گھر کا مسئلہ ہو گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کہیں نہ کہیں مردوں کا اپنی عورتوں کے ساتھ صحیح تعامل نہ کرنا ہے۔
بہت سارے مرد عورتوں کی شکایتیں کرتے. اسلام نے تو بنیادی طور پر عورت کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا ہے اور عورت کے اندر سب سے ٹیڑھی چیز اس کی زبان ہے. لہذا مردوں کو ہدایت دی, مردوں کو رہنمائی کی کہ وہ اس عورت کے ساتھ صبر کا معاملہ کرے, نرمی کا معاملہ کرے. محترم حاضرین, دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مرد حضرات اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا تعامل نہیں اپناتے. خصوصی طور پر آیت دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھی, آپ کی بیویاں بھی انسان تھی, بطور انسان گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہونا یہ عام بات ہے, لیکن اللہ کے نبی اس لڑائی جھگڑے کے مسئلے میں کیسا تعامل اپنی عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. حدیثوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے اسلوب ہمیں نظر آتے ہیں جن میں اللہ کے نبی نے اختلافات کی بنیاد پر اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا تعامل کیا. سب سے پہلے دیکھیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کو طعنہ دیتی یا کسی مسئلے میں زبان درازی کرتی یا اپنی آواز کو بلند کرتی, تو ایک اسلوب آپ کا یہ تھا کہ آپ بس مسکرا دیتے تھے, آپ زبان سے کوئی جواب نہیں دیتے. تو آپ کا ان ازدواجی مسائل سے بچنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے اور کوئی جواب نہیں دیتے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, حدیث رسول کے اندر آتا ہے, جیسے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ہر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بلکہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی ہر عورت کے پاس جایا کرتے. ایک دن ایسا ہوا کہ 24 گھنٹے گزر گئے, اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس نہیں گئے. لہذا جب دوسرے دن پہنچے تو حضرت عائشہ مارے غصے کی لال تھی. تو حضرت عائشہ نے پوچھا این کنت منذ اليوم, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کل سے آپ کہاں موجود تھے. گویا یہ سوال یہ تنزیہ سوال تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ام سلمہ کے پاس تھا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا ام سلمہ سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے؟ یقیناً یہ حضرت عائشہ کا جملہ تھا. اللہ کے نبی صرف مسکرا دیتے, آپ کوئی جواب نہیں دیتے, آپ مسکرا کر خاموش ہو جاتے. محترم حاضرین, کتنا بہتر ہوتا کہ مرد حضرات نبی کی اس سنت کو اپناتے تھے. گھروں کے اندر جو عورتیں ہیں ان کے اندر جو مزاج ہے وہ غیرت والا ہوتا ہے, جو مزاج ہے وہ ٹیڑھا پن والا ہوتا ہے. اگر انسان اس مزاج کا تعامل سختی سے کرے, بات کا جواب بات سے دے, تو معاملات ہمیشہ خراب ہوتے ہیں. اور یہ بات بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ گھر کے اندر, کسی بھی گھر کے اندر جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے مرد ذمہ دار ہے, کیونکہ مرد گھر کا حاکم ہے. اگر رشتہ ٹوٹتا ہے, طلاق ہوتا ہے, خلا ہوتا ہے, تو سارے ائمہ کے اتفاق ہے کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر مرد ذمہ دار ہے کہ اس نے اپنے حق کو کہیں نہ کہیں ادا نہ کیا ہوگا. اس کے بعد عورت دوسرے مرحلے پر ذمہ دار ہوتی ہے. محترم حاضرین, دوسرا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں کی باتوں کو سن کر خاموش ہو جاتے, کوئی جواب نہیں دیتی, آپ کی خاموشی یا آپ کا جواب ہوتی. جیسے کہ بڑا مشہور قصہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یہ عادت تھی, یہ عام عادت تھی کہ جس رات اللہ کے نبی کی باری جس عورت کے گھر میں ہوتی, ساری عورتیں رات میں اس وقت اس عورت کے گھر میں اکٹھا ہو جایا کرتی اور اللہ کے نبی سے گفتگو کرتی. لہذا رات کا وقت ہوتا, سب گھر سے نکل جاتی اور اللہ کے نبی اسی عورت کے گھر میں رکا کرتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. تو حسب عادت ساری عورتیں حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں. تو بات کرتے کرتے, کیونکہ پردے کے پیچھے عورتیں ہوتی تھی, اللہ کے نبی پردے کے اس طرف بیٹھتے تھے, تو لہذا بات کرتے کرتے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا. اور حضرت عائشہ نے دیکھا کہ گھر میرا ہے, باری میری ہے, اور حضرت زینب اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا رہی ہیں. تو فوراً کہا کہ یہ ہاتھ حضرت زینب کے میرے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو پیچھا کھینچ لیا. اب حضرت زینب کو یہ بات اچھی نہ لگی, لہذا حضرت زینب اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مسئلے میں تو میں شروع ہو گئی. اسی درمیان حضرت ابو بکر گھر میں داخل ہوتے, کیونکہ گھر ان کی بیٹی کا تھا. گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ لڑ رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے. جیسے ہی حضرت ابو بکر کو داخل ہوتے دیکھا, سلام کرتے دیکھا, حضرت عائشہ خاموش ہو گئی, کیونکہ جانتی تھی, والد کے مزاج کو جانتی
جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا. حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے نبی اٹھیے اور ان عورتوں کے منہ میں مٹی کو ڈالیے, آپ نماز کے لیے چلیے. لہذا اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہ اب نماز کے بعد میرے والد آئیں گے اور مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا کریں گے. جیسی نماز ختم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے سے پہلے حضرت ابوبکر گھر میں داخل ہو گئے اور داخل ہو کر حضرت عائشہ کو ڈانٹا اور کہا کیا تمہاری اتنی ہمت کہ اتنی مجال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور تم اپنی آواز کو بلند کرتی ہو. یہ ایک باپ کا کردار ہونا چاہیے کہ جب اس کی بیٹی اس کے شوہر کے سامنے اس طرح کا برتاؤ کرے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک لفظ نہیں کہا بلکہ آپ کی خاموشی ہی یہ آپ کا تعامل تھا. اس کے علاوہ ایک اور ایسی حدیث ہمیں ملتی ہے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. اس دن ساری عورتیں گھر میں اکٹھا تھی, سب آپ سے گفتگو کر رہی تھی, سب آپ سے مطالبات کر رہی تھی. دوران مطالبات کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے حضرت عائشہ کی آواز تھوڑی بلند نظر آئی اور حضرت ابوبکر اسی وقت گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کی آواز بلند ہے فوراً آگے بڑھے, گویا تماچا مارنے کا ارادہ حضرت ابوبکر نے کیا. اللہ کے نبی فوراً بیچ میں آتے ہیں اور حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر کے بیچ میں داخل ہوتے اور حضرت ابوبکر کو روکتے ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہ ماریں. حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابنت عمان اراکا ترفعین صوتک علی رسول اللہ, کہتے ہیں کہ عمان کی بیٹی میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند کرتی ہو. یقیناً یہ ایسا معاملہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے. لہذا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر حضرت ابوبکر نماز لے گئے, نماز سے واپس لوٹے. کچھ دن بعد دوبارہ جب حضرت ابوبکر گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑائی جو شروع ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ جس طرح آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہو گیا تھا اب تم دونوں کی اصلاح ہو چکی ہے, آپسی مفاہمت ہو چکی ہے, کیا اس مفاہمت میں میری جگہ موجود ہے؟ تمہاری لڑائی میں شامل تھا لہذا تمہاری صلح میں مجھے شامل کیا جائے. تو دونوں نے کہا قد فعلنا کہ ہم نے ایسا کیا, ہم نے ایسا کیا. محترم حاضرین, یقیناً ایک شوہر کا کردار ہونا چاہیے کہ جب اس کی بیوی اس سے کوئی بات کہے تو وہ برداشت کرے, وہ خاموش رہے. اور خاموش رہنا یہ بزدلی نہیں بلکہ حقیقی طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے. ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تھا کہ آپ اپنی بیویوں کو منایا کرتے. بسا اوقات ایسی چیزوں پر منایا کرتے جس میں آپ کی غلطی نہیں ہوتی, بس سمجھ کا فرق ہوتا. غلطی اس عورت کی ہوتی, اس کے اندر ناسمجھی ہوتی. اس کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کر اپنی بیویوں سے معافی مانگا کرتے تھے. آپ آگے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھایا کرتے تھے. اگر اس کی زندہ مثال دیکھنا چاہیں تو حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہا کا قصہ سنیں. محترم حاضرین, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کیا تو کیونکہ حضرت صفیہ یہ حوی بن اخطب جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا اس کی بیٹی تھی, لہذا حضرت صفیہ کے باپ کو اللہ کے نبی نے قتل کروایا. حضرت صفیہ کے شوہر کنانہ بنت ربیع کو اللہ کے نبی نے قتل کروایا. تو گویا باپ اور شوہر یہ دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مارے گئے تھے. باپ کو آپ نے اس لیے قتل کروایا کیونکہ حوی بن اخطب نے بڑا پتھر اللہ کے نبی پر گرانا چاہا تھا, تو لہذا آپ نے قصاص میں قتل کیا تھا اور خیبر کے مقام پر لڑائی میں ان کے شوہر مارے گئے. جب قبیلے کو جلا وطن کیا گیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا غلاموں میں آ گئی اور ایک صحابی کے ہتھے وہ چڑھ گئی, ایک صحابی کے حصے میں وہ آ گئی. لوگوں نے کہا کہ وہ صفیہ ہیں, قوم کی بڑی سردار کی بیٹی ہیں, اگر آپ ان سے نکاح کر لیں یا اپنے غلام انہیں بنا لیں ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کا دل اس وجہ سے نرم ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لونڈی اس صحابی کو دی اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا. اب حضرت صفیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بطور غلام موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ پر احسان کرتے ہوئے پہلے انہیں غلامی سے آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد آپ نے نگاہ کا پیغام دیا
انہوں نے قبول کر لیا. اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا. آپ نے دھوم دھام سے ان کا ولیمہ منایا. بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی ہوئی, آپ سے برا چہرہ میرے نزدیک کسی اور کا چہرہ نہیں تھا, کیونکہ یہ وہی چہرہ تھا جس کی وجہ سے میرے والد مارے گئے, میرے شوہر مارے گئے. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ برابر اللہ کے نبی جب جب آتے, اللہ کے نبی مجھے بتایا کرتے, مجھے سمجھایا کرتے کہ دیکھو تمہارے باپ نے مجھے قتل کرنا چاہا اس لیے میں نے تمہارے باپ کو مارا, تمہارا شوہر مسلمانوں سے لڑنا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے اسے مارا. اللہ کے نبی بار بار عذر بیان کیا کرتے. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنی مرتبہ میرے سامنے اعتذار کیا کہ خدا کی قسم وہ چہرہ جو میرے نزدیک سب سے برا تھا سب سے پیارا بن گیا. اللہ کے نبی کیسا تعامل حضرت صفیہ کے ساتھ کرتے. قد کے اعتبار سے وہ پست تھی, تھوڑی پست قد تھی, لہذا جب اونٹ کو بٹھایا جاتا تو وہ خود سے چڑھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کو بٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ چڑھ نہیں پا رہی ہیں, تو اللہ کے نبی جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھٹنے پر انہیں پیر رکھنے کے لیے کہتے ہیں. لہذا حضرت صفیہ اللہ کے نبی کے گھٹنے پر پیر رکھ کر اونٹ پر بیٹھتی ہیں. اس طرح کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کا کرتے ہیں. بلکہ ایک مشہور قصہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مارے غیرت کے حضرت صفیہ کو کہا بنت یہودیہ, کہ یہ تو یہودیوں کی اولاد ہے, یہودی کی بیٹی ہے. حضرت صفیہ کو پتہ چلا تو بڑی دل میں تکلیف ہوئی, روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ حضرت صفیہ نے ایسا ایسا کہا ہے. تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم تو ایک نبی کی بیٹی ہو, تمہارے چچا نبی ہیں اور تمہارے شوہر بھی نبی ہیں. یعنی آپ نے حضرت موسیٰ, حضرت ہارون اور اپنا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک نبی کی بیٹی, تمہارے چاچا نبی اور اسی طرح تمہارے شوہر نبی. جا کے حفصہ سے پوچھنا کہ کس بنیاد پر تم سے فخر محسوس کرتی ہے, کس بنیاد پر وہ تم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے. یقیناً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ اعتذار کا معاملہ, یہ انہیں منانے کا معاملہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعامل میں شامل ہوتا ہے. محترم حاضرین, اس کے علاوہ جب آپ اپنی عورتوں سے کسی قسم کی نادانی کو دیکھتے, کسی غلطی کو دیکھتے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نصیحت کیا کرتے, آپ انہیں سمجھایا کرتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو سمجھانے کا حکم دیا, پھر اگر وہ نہ مانے انہیں بستروں سے الگ کرنے کا حکم دیا ہے, پھر وہ نہ مانے تو انہیں ہاتھ اٹھانے کا یعنی انہیں مارنے کی اجازت بھی اسلام نے دی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے کہ آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں, 11 شادیاں آپ نے کی, کبھی آپ نے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ اپنی بیویوں پر نہ اپنی بیٹیوں پر. قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے مگر نبی کی سنت بتاتی ہے کہ آپ نے کبھی اپنی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا. محترم حاضرین, آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے, آپ انہیں بتایا کرتے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے بارے میں ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا کہ وہ پست قد ہیں, وہ پست قد ہیں. حضرت صفیہ کو پتہ چلا, آئی اللہ کے نبی کے پاس شکایت کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا, نصیحت کرتے ہوئے کہا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت. آپ نے کہا اے عائشہ خدا کی قسم تم نے ایک ایسا لفظ صفیہ کے بارے میں کہا کہ اگر اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کا پانی میلا ہو جائے, وہ کڑوا ہو جائے. یہ اتنی بری بات ایک مسلمان کے بارے میں ہو سکتی ہے. محترم حاضرین, تصور کریں صرف ہاتھ کا اشارہ, آپ نے اس کے بارے میں ایسا کہا, کیا ہوگا ان لوگوں کا حال جو اپنی بیویوں کی برائیں یا عورتوں کی برائیاں اپنی زبانوں سے ادا کرتے, ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے. یقیناً یہ چیز انسان کے اخلاق کے خلاف ہے. سلف صالحین میں سے ایک آدمی کا مسئلہ ہوا, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہا, تو لوگوں نے پوچھا کہ اصل وجہ تو بتائیے کہ کیا عیب آپ کی بیوی کے اندر ہے کہ آپ انہیں طلاق دینا چاہ رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ میری بیوی ہے اور وہ ایک مسلمان خاتون ہے. کیا کوئی عقل مند انسان کسی عورت کی برائی کو لوگوں میں لا سکتا ہے؟ نہیں منع کیا, نہیں بتایا. جب طلاق ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا, تب پوچھا گیا کہ اب تو بتائیے اس عورت کے اندر کیا کمی تھی جس کی بنیاد پر آپ نے اسے طلاق دیا. تو کہنے لگے کہ وہ کسی اور کے گھر کی عورت ہے. کیا کسی مسلمان کے لیے زیب دیتا ہے کہ کسی غیر عورت کے بارے میں گفتگو کروں؟ سبحان اللہ, یہ کیسا کردار سلف صالحین کا مسلمان خواتین کے حوالے سے ہوا کرتا. محترم حاضرین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے کہ حضرت عائشہ بسا اوقات غصہ ہو جاتی. اللہ کے نبی کہتے اے عائشہ
عائشہ مجھے پتا ہے کہ تم کب مجھ سے غصہ ہوتی ہو، کب مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم غصہ ہوتی ہو اور مجھ پر ناراض ہوتی ہو تو تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی مارے غصے کے تم میرا نام لینا نہیں پسند کرتی، لیکن جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قسم۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، آپ انہیں دعا دیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ غصہ ہو گئی تو اللہ کے نبی ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر لہا، اللہم اغفر ذنبہا وذہب غیظ قلبہا، اے اللہ تو عائشہ کو تو معاف کرنا، اے اللہ اس کے دل کے غصے کو تو ختم کر دینا، اے اللہ دنیا کے فتنوں سے تو اسے بچا کر رکھنا۔ یقیناً عورت کی ناراضگی پر، اس کے غصے پر، اس کے سامنے اسے دعا دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنی عورتوں کی گمراہیوں پر کہیں یا اپنی عورتوں کی نادانیوں پر انہیں ڈانٹ بھی دیا کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت برداشت کرتے، مگر آپ کا ڈانٹنا ادب کے دائرے میں، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈانٹنا بطور نبی ہوا کرتا۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ موجود ہیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں اتنی حدیثیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا یہ صرف 18 سال کی تھی، کم عمر کی تھی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے شادی کی کم عمر کی تھی، اور اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت تک کیا ہے یہ عقل کے اعتبار سے اتنا پختہ نہیں تھی جتنا کہ حضرت حفصہ تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویاں تھیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے، اچانک ایک عورت نے سلام کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان مانتے تھے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے اور اسی طرح اپنے نفس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار خدمت کی۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے، ایک عورت سلام کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، اچانک آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اتنی تیزی سے آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کی چادر کندھے سے گر جاتی ہے۔ اب حضرت عائشہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت سلام کر رہی ہے اور اللہ کے نبی اچانک اٹھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہم حالہ، اے اللہ کیا یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم جیسے ہی اللہ کے نبی کا یہ برتاؤ میں نے حضرت حالہ کی سمت دیکھا مجھے غیرت جا گئی، لہذا اللہ کے نبی نے ان کو گھر میں بلایا، باعزت طریقے سے بٹھایا، حضرت عائشہ نے ان کے مہمان نوازی کی۔ جب حضرت حالہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مارے غصے کی کہنے لگی اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بھی آپ اس بوڑھی قریشی عورت کو یاد کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوان اور کیا ہے خوبصورت بیویوں سے نوازا ہے۔ جیسے ہی یہ بات حضرت عائشہ نے کہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ کیا ہے بڑھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے خدا کی قسم تم حضرت خدیجہ کی باری میں کہتی ہو؟ آپ نے کہا کہ جب سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ سچے ہیں، سارے لوگوں نے مجھ سے سہارا چھینا تو حضرت خدیجہ نے مجھے سہارا دیا، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ جتنی اولاد مجھے اللہ نے دی ہے سب خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے، جبکہ تم سب نے کیا ہے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب یہ بات میں نے اللہ کے نبی سے سنی، آپ کے چہرے پر غصے کو دیکھا، میں اللہ سے دعا کرنے لگی اے اللہ اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو تو ٹھنڈا کر دے، اس کے بعد کبھی بھی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کروں گی، کوئی بات بری نہیں کہوں گی۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو ڈانٹا بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی بیویوں کے حوالے سے کوئی دوسرا شکایت لے کر آتا تو کبھی آپ اس پر یقین نہیں کرتے، یہاں تک کہ خود آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پر واقع افک ہمارے سامنے مشہور ہے، اسی طرح اللہ کے نبی اپنی عورتوں کی غیرت کا خیال کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، حضرت ام سلمہ نے ایک پیالہ کھانے کا دے کر بھیجا، حضرت عائشہ کو غیرت آئی کہ آپ میرے گھر میں ہیں، کھانا باہر سے آ رہا ہے، جان بوجھ کر اس پیالے کو دھکا مارا، پیالہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا غارت امکم، کہ تمہاری مائیں تمہیں غارت پائے، اندر گئے، نیا پیالہ لیا اور اس خادم کو دیا، اس کے علاوہ آپ نے ایک لفظ نہیں کہا، کیونکہ سوکنوں کے بیچ میں غیرت کا ہونا یہ فطری چیز ہے، لہذا اللہ کے نبی نے اس کا خیال کیا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ دورہ حاضر یہ وہ دور ہے جہاں انسان ایمان کی بات کرتا ہے، اتحاد کی بات کرتا ہے، اخلاص کی بات کرتا ہے، علم پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن گھر میں جا کر دیکھا جائے تو وہ شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا خیرکم خیرکم لأہلی، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ ضروری ہے کہ گھر کی عورتوں کے ساتھ انسان نرمی کا معاملہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نصیحتیں جو مسلمانوں کی اس کے اندر ایک نصیحت یہ بھی تھی، آپ نے کہا کہ وما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے ماتحت ہیں وہ عورتیں جنہیں تم نے اللہ کا کلمہ دے کر حلال کر کے گھر میں لایا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا تعامل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی شخصیت پر عمل کرنے والا، ایک اچھا شوہر بننے والا اور اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمل کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔